معزز سامعین و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشہیدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا سبھی حضرات مل کر حضور شاہ مدینہ، راحت قلب و سینہ، ریاض دارین، موتی کونین، راج الوفا، وجہ الشفا، شمس الضحا، بدر الدجا، عین النقا، کشف الخطا، نحر المنن، بحر المنن، صاحب جود و کرم، نور مجسم، شفیع الامم، سید المرسلین، راحت العاشقین، جان عالمین، طٰہٰ و یاسین، اول و آخر، ظاہر و باطن، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود پاک بآواز بلند پیش فرمائے اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہمارے کچھ دانشور حضرات نے، ارباب علم و شعور حضرات نے اور قوم کے ذی شعار اور ذی وقار حضرات نے عالم اسلام کے مسلمانوں کو روحانی غذا دینے کے ساتھ ساتھ نعت و منقبت اور تقریر کے ذریعے سے ایک نئے لائیو ویڈیو کے پروگرام کے ذریعے سے نئی روحانی غذا کا ایجاد فرمایا ہے۔ میں شکر گزار ہوں تمام فیس بک کے ذریعے سے قوم مسلم اور تمام دیگر مذاہب کے لوگوں تک پیغام پہنچانے والوں پر کہ آج مجھے علی جناب محمد توصیف رضا سیوانی صاحب، جو سیوان کے رہنے والے ہیں، اور ان کے تمام ہم نواؤں کا، ان کے تمام احباب کا شکر گزار ہوں کہ مجھے امتی نیٹ ورک میں آنے کا شرف ملا، موقع ملا۔ یہ خدائے ذوالجلال کا فضل و کرم ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ۔ حضرات محترم، آج 29واں رمضان المبارک اپنا فیضان لٹاتا ہوا ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے،
اور اگر فضل الہی شامل حال رہی تو کل عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی، یا پھر ایک روزہ اور رکھنے کا شرف ملے گا اور بروز سوموار کو عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی۔ دوستو اور بزرگوں، میں چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک جو رخصت ہو رہا ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان سے جدا ہو رہا ہے، اسی کو ٹاپک بناؤں، اسی کو موضوع سخن بناؤں اور اسی کے حوالے سے کچھ اور چند باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں۔ ابھی آسمانی بلا اور آسمانی عذاب نازل ہونے کے سبب یعنی کرونا وائرس سے لوگ تباہ و برباد ہو رہے ہیں، اس کے سبب سے حکومت ہند کے جانب سے یہ احتیاطی تدابیر پیش کیے گئے ہیں کہ ملک کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، اور 2020 کا یہ تاریخ ساز مہینہ گزرا کہ جس میں پروردگار عالم کا فضل و کرم ہوا اور رمضان المبارک کا عظیم الشان مہینہ جلوہ فگن ہوا، اور عظیم الشان مہینے کی برکت اور توسل سے پروردگار عالم نے اپنے تمام بندوں پر رحمت و برکت کی بارش برسائی۔ وہ پہلے ہی سے گھر میں محصور تھے، گھر میں موجود تھے، اور اللہ کا فضل ہوا، رمضان کا مہینہ آیا اور ہم سب اپنے گھر پہ رہ کر کے رمضان کے روزے رکھ رہے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ سید المرسلین شفیع المذنبین راحت العاشقین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے تو زمین و آسمان اور ملائکہ ہماری امت کی مصیبتوں کو یاد کر کے روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون سی مصیبت، کیسی مصیبت؟ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک کا رخصت ہونا، کیونکہ اس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اس میں صدقات اور دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے رخصت اور جدائی سے بڑھ کر میری امت کے لیے کون سی مصیبت ہو سکتی ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ذرا غور کیجئے، سینے پر ہاتھ رکھ کر کے سوچئے کہ زمین و آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ فرشتے رمضان المبارک کے رخصت و جدائی کی کے وقت ہم غلامان مصطفیٰ کی ہمدردی میں روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں کہ اب ان بیچارے مسلمانوں کا حال کیا ہوگا۔ یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جو اس کے درمیان سے رخصت ہو رہا ہے، جس میں ہر گھڑی رحمت بھری ہے، جس میں ہر آن چھما چھم رحمتیں برستی ہے، جس میں نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہی وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں عمل قلیل پر جزائے جلیل عطا کی جاتی ہے۔ یہی وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم نے اپنے بندوں پر خدائی قانون
یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا، یہی وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہی وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہی وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ ارے حقیقت تو یہ ہے کہ یہی وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں پروردگار عالم اپنے تمام بندوں پر انوار و تجلیات کی بارشوں کا نزول فرماتا ہے، یہی وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں عمل قلیل پر جزائے جلیل عطا کی جاتی ہے، یہی وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں بندوں پر پہلے رحمت نازل کی جاتی ہے، پھر مغفرت کی جاتی ہے، پھر اسے جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، یہی وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم اعلان فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تم نے اس ماہ معظم میں روزہ رکھا اور روزے کے امتحان میں کامیاب ہو گیا تو میں تمہیں اپنا دیدار کرا دوں گا، میں خود ہی تمہارا ہو جاؤں گا۔ تو ایسا انعامات و کرامات والا میٹھا میٹھا مہینہ رخصت ہو رہا ہے جس کی ہر گھڑی رحمتیں برستی رہتی۔ حضرات محترم، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج اور تمام فرشتے ہماری ہمدردی میں روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، تو کیا ہمیں بھی اس ماہ عظیم الشان کے رخصت و جدائیگی کے وقت رونا آتا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں اس کے غم میں نم ہوتی ہے؟ کیا ہماری آنکھیں بھی اشکبار ہوتی ہے؟ ماہ رمضان المبارک کے وہ لمحات کو یاد کر کے کیا ہمیں بھی اس بات کا صدمہ ہوتا ہے کہ آہ صد آہ، اب مسجدوں کی رونقیں کم ہو جائے گی، ٹھنڈا ہو جائے گا، روزے کا لطف و مزہ، وقت افطار کا نورانی سما، تراویح کا کیف و سرور اور تلاوت قرآن کی مدھم مدھم آوازیں اور جگہ جگہ محفل میلاد پاک اور جگہ جگہ میلاد پاک کی محفلیں، نعت و منقبت کی محفلیں، اس کے ذریعے سے دل نشی آوازیں، اور سحری کے لیے درود و سلام کی میٹھی میٹھی صدائیں، آدھی رات کے بعد سحری کے واسطے جگانے والوں کی مدھم اور دل نشی آوازیں، یہ سارے مناظر اب ہمیں کہاں نظر آئیں گے؟ ان سب باتوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان المبارک کی ان پیاری پیاری ساعتوں کی جس میں انوار و تجلیات کی بارشوں کا نزول ہوتا ہے، کیا ہماری آنکھیں اشکبار ہوتی ہے؟ کیا ہماری آنکھوں سے ہماری آنکھیں نم ہوتی ہے؟ کیا ہمارا دل مزمحل ہوتا ہے؟ کیا ہم آسودہ خاطر ہوتے ہیں؟ کیا ہم اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں؟ نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم آنسو نہیں بہاتے، ہمارا دل آزردہ خاطر نہیں ہوتا، ہمارا دل مزمحل نہیں ہوتا، ہم اپنی آنکھیں نم نہیں کرتے، ہماری آنکھیں اشکبار نہیں ہوتی۔ حضرات محترم، عزیزان ملت اسلامیہ، ضرور رونا چاہیے۔ دیکھیے، اگر آپ سے آپ کا کوئی عزیز یا دوست جدا ہو رہا ہو تو اس کی جدائیگی کے وقت آپ کا دل بے قرار ہو جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، آپ بے چین و بے قرار ہو اٹھتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں، آپ کے اس عزیز نے، اس دوست نے آپ کو کیا دیا ہے، اور وہ دے بھی کیا سکتا ہے؟
مگر ماہ رمضان المبارک یہ وہ عظیم الشان مہینہ جس کے غم میں ہمیں ضرور نڈھال ہونا چاہیے، ضرور آنسو بہانا چاہیے، کہ جس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، گناہوں سے پاک کر دیا ہے۔ یہی وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس نے ہماری مغفرت کرا دی۔ یہی وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس نے ہمیں جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرمایا۔ یہی وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں عمل قلیل پر جزا اپنا دیدار عطا فرماتا ہے اور دیدار کی خوشخبری سے سرفراز فرماتا ہے۔ میرے پیارے پیارے دینی بھائیوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ضرور رونا چاہیے، اس کے غم میں ضرور آنسو بہانا چاہیے کہ جس نے ہمیں بہت کچھ دیا، گناہوں سے پاک اور صاف کر دیا، مغفرت کی ضمانت عطا فرما دی، اس کے غم میں ضرور آنسو بہانا چاہیے، ضرور رونا چاہیے۔ اگر رونا نہ آئے تو کم سے کم رونے والوں جیسی صورت بنا لینی چاہیے۔ ویسے انسان کو کسی عزیز اور پیارے کی جدائی غمگین کر دیتی ہے، لہذا ہمیں بھی ضرور غمگین ہونا چاہیے۔ اپنی کوتاہیوں اور ناقدریوں کو یاد کر کے ہمیں بھی ضرور غمگین ہونا چاہیے، آنسو بہانا چاہیے، آنکھیں اشکبار کرنی چاہیے کہ افسوس، صد افسوس، ہم نے اتنے عظیم الشان مہینے کی کوئی قدر و منزلت نہ پہچانی اور اس کے شب و روز کو غفلت میں گزار دیا، لہو و لعب میں گزار دیا، کوتاہیوں میں گزار دیا، اور ہم نے کما حق اس مہینے کا احترام نہیں کیا۔ جس طرح سے روزہ رکھنا چاہیے اس طرح سے ہم نے اس مہینے کا روزہ نہیں رکھا۔ اس مہینے کی برکتیں، سعادتیں، نعمتیں، رحمتیں حاصل کرنے سے ہم کما حق قاصر رہے، عاجز رہے۔ ان ساری باتوں کو یاد کر کے ضرور رونا چاہیے، ضرور آنکھیں اشکبار کرنی چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ سنو، حدیث پاک میں آیا ہے، سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ مومن، جو خدا کا بندہ رمضان المبارک کی آمد کی خوشی کا اظہار کرتا ہے، رمضان کے آنے کا لوگوں میں خوشیاں ظاہر کرتا ہے اور رمضان المبارک کے جانے کا غم کرتا ہے، اس کے لیے جنت ہے اور اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ اب اندازہ کیجئے، غور کیجئے، سوچئے کہ اگر کوئی بندہ مومن صرف رمضان نعمتیں حاصل ہو رہا ہے، لہذا اس کے غم میں آنکھیں ضرور نم ہونی چاہیے۔ آج کل کا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ رخصت ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے لوگ غمگین ہوتے ہیں، اور پھر جو ہی عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے، چاند دیکھتے ہی عید الفطر کی رات، شب عید الفطر کو بازاروں اور شاپنگوں کی رونق میں اپنے آپ کو اس طرح سے گم کر دیتے ہیں جیسا کہ وہ کسی قید خانے سے نکلا ہو، چھٹا ہو، آزاد ہوا ہو، اور اپنے آپ کو رات بھر محفلوں میں، رونقوں میں گم کر کے رکھ دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور پھر جب عید کی صبح ہوتی ہے تو لوگ نماز عید الفطر ادا کرنے کے بعد خرافات کے ارتکاب میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ کھیل کود میں، کچھ لہو و لعب میں مصروف ہو جاتے ہیں، کچھ تماشائی میں مصروف ہو جاتے ہیں، کچھ سنیما اور فلم ہالوں کو آباد کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ حضرات، یہ رمضان المبارک اور عید کے دن کے علاوہ اور دنوں میں بھی برا ہے، اور عید کے دن تو اور بھی برا ہے۔ لہٰذا اس دن کو آپ خرافات کا ارتکاب کر کے اپنے لیے یوم وعید نہ بنائیں۔ عید کا دن عید کا بھی دن ہے اور وعید کا بھی دن ہے۔
عید کا دن ان خوش بختوں کے لیے عید کا دن ہے جن کے نماز، روزے، صدقات، خیرات، دعائیں ساری مقبول ہو گئیں، ان کے لیے عید کا دن ہے۔ جن کے نماز، روزے مردود کر کے اس کے منہ پہ مار دیا گیا، ان کے لیے وعید کا دن ہے۔ تو عید کا دن عید کا بھی دن ہے اور وعید کا بھی دن ہے، لہٰذا آپ خرافات اور برائیوں کا ارتکاب کر کے اپنے لیے وعید کا دن نہ بنائیں۔ حضرات محترم، اس سال ہم اور آپ عید کی نماز با جماعت ادا کرنے سے قاصر ہیں، عاجز ہیں اور معذور ہیں۔ اس کورونا مہاماری، کورونا وائرس کے مہلک مرض پھیلنے کی وجہ سے ہم اور آپ اپنے اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے پورے سلطنت کو، پورے ملک کو، پورے دیش کو۔ اور یہ قانون ہے کہ چند لوگ ایک جگہ اجتماع نہیں کر سکتے، بھیڑ بھاڑ جمع نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم لوگ جماعت کے ساتھ کثیر تعداد میں نماز عید الفطر ادا نہیں کر سکتے، لہٰذا سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں میں عید الفطر کی نماز کے ٹائم میں اسی وقت میں آپ 2 رکعت یا 4 رکعت چاشت کی نیت سے ادا کریں اور سلام پھیرنے کے بعد 34 بار سبحان 34 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں۔ یہ زائد 6 تکبیروں کے قائم مقام ہے۔ نماز عید کے دن آپ یوں نماز ادا کریں اپنے گھروں پہ، سب سے پہلے 4 رکعت نماز چاشت کی نیت کریں اور 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ یاد ہو اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں۔ جب 4 رکعت مکمل ہو جائے، سلام پھیرنے کے بعد باادب بانشین بیٹھ کر 34 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند کریں۔ ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب نماز عید الفطر و عید الاضحیٰ ادا کیا کرتے تو نماز عیدین کی ادائیگی کے بعد جب آپ گھر لوٹتے تو آپ اپنے محل سرا میں، آپ اپنے سرائے اقدس میں، آپ اپنے گھر میں 4 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں آپ چونکہ عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ تک نہیں جا سکتے، جامع مسجد تک نہیں جا سکتے، بھیڑ بھاڑ کی جگہوں میں نہیں جا سکتے، تو آپ اپنے گھر پہ رہ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے 4 رکعت نماز ادا کریں۔ اب وہ چاہے آپ چاشت کی نیت سے پڑھیں یا شکرانے کی نیت سے پڑھیں، وہ 4 رکعت نماز عید کی نماز کے قائم مقام ہے اور 34 بار اللہ اکبر کی صدا قائم مقام زائد تکبیروں کے ہے، لہٰذا ان امور کو آپ اپنائیں۔ یقیناً جس بندے خدا نے اپنے دل میں حسرتیں رکھنے کے ساتھ، ارمان رکھنے کے ساتھ، خواہشیں رکھنے کے ساتھ کہ اے پاک پروردگار عالم، اے کاش اگر ایسا نہ ہوتا، ملک لاک ڈاؤن نہ ہوتا، دیش میں یہ پابندیاں عائد نہ کی گئی ہوتی، دیش میں اس حکم کو نافذ نہ کیا گیا ہوتا کہ چند لوگ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، تو اے پاک پروردگار عالم، میں تیری بارگاہ میں ازدحام کثیر کے ساتھ شامل ہو کر تیری بندگی ادا کرتا، تیری بارگاہ میں عبادت کرتا، سربا سجود ہو، کیونکہ پروردگار عالم کی طاقت ہے، ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان کی طاقت ہے کہ ہم نماز الوداع اور نماز عید الفطر ازدحام کثیر کے ساتھ ادا کرتے ہیں، لیکن ملک کے قانون کے پیش نظر وہ معذور ہے، لہذا وہ
جماعت چھوڑنے کے سبب گناہگار نہیں ہوں گے۔ اگر کوئی یہ خیال کر رہا ہو کہ ہماری جمعۃ الوداع چھوٹ گئی، جمعہ کی نماز ہم نے جماعت سے نہیں ادا کیا، یا ہماری عید کی نماز چھوٹ جائے گی تو ہم گناہگار ہوں گے، ہرگز نہیں، وہ گناہگار نہیں ہوں گے، بلکہ اپنی نیک نیتوں کے سبب وہ کار خیر کے حقدار ہوں گے، ثواب عظیم کے حقدار ہوں گے۔ اب سنو، آج ہم اور آپ بھی عید الفطر کی خوشیاں مناتے ہیں، عید مناتے ہیں، اور ہمارے اسلاف اور بزرگان دین نے بھی عید منائی۔ اس سال چاروں طرف سارے لوگ یہی پیغام، میسیج نشر کیے، پھیلائے کہ ہم ملک کے قانون کے پیش نظر محصور ہیں۔ جب ہم باجماعت تراویح کی نماز مسجد میں نہیں ادا کر سکتے، رمضان کے روزے کے رکھنے کے ساتھ ہم لوگوں کی محفلوں میں شامل ہو کر افطار کی نورانی سما کو ازدحام کے ساتھ حاصل نہیں کر سکتے، تراویح کا کیف و سرور حاصل نہیں کر سکتے، ہم باجماعت نماز نہیں ادا کر سکتے، جمعہ کی نماز، رمضان کے روزے اور رمضان کی نمازیں ہم جب جماعت سے مسجد میں، ہماری مسجد میں کثیر تعداد کے جمع کرنے پر پابندیاں، تراویح پر پابندیاں، عید کی نماز پر پابندیاں، جمعے کی نماز کی ادا کرنے پر پابندیاں، تو پھر ہم نئے اور اجلے کپڑے کس خوشی میں پہنیں؟ ارے نئے کپڑے اور خوشیاں اور عید تو اس لیے منائی جاتی ہے۔ سنو، رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے متعلق آپ نے فرمایا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ گویا کہ یہ مہینہ رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی پانے کا مہینہ ہے۔ تو اس رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی پانے کی خوشی میں ہمیں عید سعید کی خوشیاں منانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ لہٰذا عید کے دن خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے، اور ادائے سنت کی نیت سے خوشی کا اظہار کرنا ضرور چاہیے۔ ادائے سنت کی نیت سے خوشی کا اظہار ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و نعمت پر خوشی کے اظہار کرنے کی ترغیب دے رہا ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندے، تم میرے فضل اور میری نعمتوں پر اظہار خوشی کرو، چرچا کرو، فَلْيَفْرَحُوا، خوشیوں کا اظہار کرو۔ دیکھیے، جب کوئی ملک کسی ظالم بادشاہ کے چنگل سے آزادی پاتا ہے تو ہر سال اسی ماہ کی اسی تاریخ کو آزادی کے طور پر جشن مناتا ہے۔ ہمارا بھارت، ہمارا یہ پیارا وطن، ہمارا یہ دیش سن 1947 کو آزاد ہوا۔ اور آپ کو میں ایک پیاری بات بتاؤں، جب ہمارا یہ دیش آزاد ہوا نا، جب ہمارا یہ ملک سوتنتر ہوا، تو وہ رمضان کا مہینہ تھا، اور وہ 27ویں کی شب قدر تھی، 27ویں کی رات تھی، اور 27ویں ماہ رمضان تھا۔ پروردگار عالم نے اس دیش کے لوگوں سے اتنا پیار کیا، اتنی محبت کی کہ رب نے فرمایا، اے میرے بندو، تم اپنے دیش کی آزادی چاہتے ہو، سوتنترتا چاہتے ہو، تم اپنے پیارے وطن کو ظالم بادشاہوں کے چنگل سے آزادی دلانا چاہتے ہو، انگریزوں کے ظلم و زیادتی سے آزاد کرانا چاہتے ہو،
اے میرے بندو میں تمہارے اس دیش کو آزاد کروں گا، स्वतंत्र کروں گا، لیکن کسی اور مہینے میں نہیں بلکہ سب سے پیارے مہینے میں آزاد کروں گا، سب سے اچھے مہینے میں آزاد کروں گا، اور آزادی دوں گا تو رمضان المبارک کے اور دنوں میں نہیں بلکہ رمضان کے مہینوں میں سب سے جو پیاری رات ہے، سب سے جو پیارا روزہ ہے، یعنی میں شب قدر میں رمضان کو، شب قدر میں تیرے دیش کو تمہیں آزاد کر کے عطا فرما دوں۔ اور پروردگار عالم نے رمضان المبارک کے مقدس شب قدر میں ہمارے دیش کو ظالم انگریزوں کے چنگل سے آزادی فرمائی۔ تو سن 1947 کو ہمارا یہ دیش آزاد ہوا۔ وہ دن بھی جمعہ تھا اور رات شب قدر کی تھی اور 27ویں رمضان تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اب ہر سال اس دیش کے حب الوطنی کا پرچم لہرانے والے، اس دیش کے دیش پریمی، حب الوطن، دیش سے محبت کرنے والے لوگ 15 اگست کو آزادی کے طور پر جشن مناتے ہیں، آزادی مناتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ بھائی ہمارا دیش تو صرف ایک بار آزاد ہوا، تم ہر سال کیوں سہ رنگا علم لہراتے ہو، سہ رنگا پرچم لہراتے ہو، آزادی کا جشن مناتے ہو، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ سنو، ہمارا دیش ایک بار آزاد ہوا مگر ہمیں اپنے دیش سے اتنا پیار ہے کہ جب جب وہ تاریخ آئے گی تب تب ہم آزادی کا پرچم لہرائیں گے۔ اسی طرح سے روزے داروں نے جب اللہ تبارک و تعالی رمضان کا روزہ تو ہر سال مسلمانوں کا عطا فرماتا ہے کہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے جس میں انسان کی فلاح و بہبودی اور اصلاح و ترقی کے لیے خدائی قانون یعنی قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور یہ وہ عظیم الشان مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک مسلمان کے حرارت ایمانی کا امتحان لیتا ہے، ہر ایک کے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ دیکھتا ہوں میرا بندہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ پھر ایک مہینے کے سخت امتحان میں کامیاب ہو کر اور ایک مہینے کے امتحان اور آزمائش میں کامیاب ہو کر، دستور العمل پا کر کامیاب ہو کر خوش ہونا یہ فطری بات ہے، اور اس امتحان اور آزمائش میں کامیاب ہو کر خوشیاں منانا اسی کو عید کہتے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم بالائے کرم ہے، اس نے ہمیں ایک تو رمضان المبارک کے پورے مہینے میں رحمت و برکت کی بارشیں ہم پر کرتا رہا، اور جو ہی یہ مہینہ ہمارے درمیان سے رخصت ہوتا ہے، جدا ہوتا ہے، فوراً عید سعید کی نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرماتا ہے، اور عید سعید کی بے حد فضیلت آئی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں ایک طویل حدیث میں کہ جب عید الفطر کا چاند نظر آتا ہے، عید کا جب چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہہ کے پکارتا ہے، یعنی انعام کی رات کا نام دے کر کے پکارتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جب عید کا دن آتا ہے، عید کی صبح ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتا ہے اور حکم دیتا ہے، اے فرشتوں تم بازاروں گلیوں اور راہوں کے سروں پہ جا کر کے کھڑے ہو جاؤ اور میرے بندوں کو صدا لگاؤ۔ وہ فرشتے زمین پر تشریف لاتے ہیں اور بازاروں گلیوں کوچوں کے سروں پہ کھڑے ہو کر کے صدائیں لگاتے ہیں، اے اللہ کے نیک بندو تم خدا کے اس بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، تم خدا کے اس بارگاہ کی طرف چلو جو تمہارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، خدا کے اس بارگاہ کی طرف چلو جو تمہاری بخشش کا پروانہ عطا فرمانے والا ہے، اے خدا کے نیک بندو تم خدا کی بارگاہ کی طرف چلو۔ عزیزان فی
ملت اسلامیہ۔ پھر پروردگار عالم اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے میرے بندو، میری عزت و جلال کی قسم، آج عید سعید کے اس مجمع میں جو کچھ تم اپنی آخرت کے بارے میں سوال کرو گے میں تمہیں ضرور عطا فرماؤں گا، اور اگر تم دنیا کے بارے میں مجھ سے کچھ مانگو گے، دنیا کے بارے میں مجھ سے کچھ سوال کرو گے، تو میں تمہارے حق میں وہی کروں گا جو تمہارے حق میں بہتر اور مناسب ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر پروردگار عالم فرماتا ہے، اے میرے بندو، میرے عزت و جلال کی قسم، میں نے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں کے ساتھ رسوا نہ کروں گا، تو نے مجھے راضی کر لیا ہے اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا ہوں، میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، میں نے تیرے تمام گناہوں کو مغفرت کر دیا ہے اور میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، تم اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ، کیونکہ تم نے مجھے راضی کر لیا ہے، تم نے مجھے خوش کر لیا ہے، اور جس نے مجھے خوش کر لیا میں اسے جنت میں داخل فرما دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم گناہگار بندوں پر کس قدر مہربان ہے، اس نے پورے رمضان میں رحمت و برکت کی بارشیں نازل فرماتا رہا۔ اور ابھی آپ نے اس حدیث پاک میں سنا کہ جب رمضان کے بعد عید کا چاند نظر آتا ہے تو عید کی رات کو انعام کی رات کا نام دے کر کے پکارا جاتا ہے۔ عید کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا حدیث پاک میں، یعنی انعام کی رات ہے۔ گویا کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھا، تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوتیں کیا، نمازیں ادا کی، صدقہ دیا، خیرات کیا، اعتکاف کیا، تو وہ رات ان خوش بختوں کو عیدی دیے جانے کی رات ہے۔ لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات کہہ کر کے پکارتا ہے، یعنی جن بندوں نے خدا کی رضا اور خوشنودی حاصل کی اسے گویا کہ وہ رات انعام اور عیدی اور پروی دیے جانے کی رات ہوتی ہے۔ اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو وہ عید کی صبح اور عید کا دن لوگوں کو پروی اور عیدی دیے جانے کا دن ہوتا ہے۔ یعنی جس بندے خدا نے پورے رمضان میں روزہ رکھا، تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوتیں کیا، صدقہ دیا، زکوٰۃ دیا، لوگوں کے ساتھ بھلائی کی، اعتکاف کیا، ان بندوں کو عید کے دن عیدی دیے جاتے ہیں، خدا کی بارگاہ سے پروی دیا جاتا ہے، عیدی دیا جاتا ہے۔ تو اب جب پروی مل جائے، عیدی مل جائے تو خوشی کا اظہار تو ہونا چاہیے، خوشی کا اظہار تو ہونی چاہیے، لہٰذا اس دن خوشیاں منانا ضرور چاہیے، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنی چاہیے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں ہے اور سرکار کی سنت بھی ہے۔ ایک آخری بات عرض کروں، حضرت محترم، عید کے دن نئے اور رنگ برنگ کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے، بلکہ عید سادگی کے ساتھ گزارنی چاہیے۔ وہ عید کا بھی دن ہے اور وعید کا بھی دن ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ وقت ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، پوری سلطنت اسلامیہ کے فرما روا ہیں، حاکم ہیں، بادشاہ ہیں۔ آج ہمارے بھارت کا دائرہ بہت محدود ہے، مگر جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تھے پوری دنیا کے بادشاہ تھے، پوری سلطنت اسلام کے اکیلا فرما روا تھے۔ ایسے بادشاہ اور ایسے حاکم اور ایسے روب و دبدبہ رکھنے والے سلطان ہونے کے باوجود بھی ان کا حال کیا تھا سنیے۔ ایک بار عید سے ایک دن قبل، ایک دن پہلے آپ کی بارگاہ میں آپ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، آپ کی بیٹیاں تشریف لائیں۔ سبحان اللہ! بیٹیوں، خدا کی
رحمت ہوتی ہے، بیٹیاں خدا کی رحمت ہوتی ہے۔ جن گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہے وہ گھر کے افراد خوش نصیب ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ کی بیٹیاں عید سے ایک دن پہلے تشریف لائیں اور بیٹیوں نے مچلتے ہوئے عرض کیا، ابا جان کل عید ہے، کل ہم کون سے کپڑے پہنیں گے؟ ہمارے لیے نئے نئے کپڑے بنا دیجئے نا۔ تو سرکار عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، بچیوں کو گود میں لیتے ہوئے فرمایا، بیٹی کل تم اسی کپڑے کو پہنو گی جس کپڑے کو پہن رکھا ہے نا، جاؤ ممی سے کہنا اسے دھو کر کے صاف کر دے گی اور سکھا کر کے کل تم اسی کپڑے کو پہن کر کے عید کی نماز ادا کرو گی، عید اسی کپڑے میں گزارو گی۔ بچیوں نے ضد کرتے ہوئے کہا، ابا جان ہم اس کپڑے میں عید نہیں گزاریں گے، آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں، آپ پوری سلطنت اسلام کے اکیلا فرما روا ہیں اور ہم بادشاہ کی بیٹی ہیں، ہم بادشاہ کی بیٹی ہو کر کے پھٹے پرانے کپڑے میں عید گزاریں گے؟ نہیں ابا جان، ہم کو نیا کپڑا چاہیے۔ بچیاں ایسا ہی ہوتی ہے، بچے ایسا ہی اصرار کرتے ہیں، کہا نہیں ابا جان ہمیں نیا کپڑا چاہیے۔ تو سرکار عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، بیٹی عید کے دن اللہ کی رضا حاصل کرنے کا دن ہوتا ہے، عبادت الہی میں اپنا وقت گزارنے کا دن ہوتا ہے، نئے نئے اور رنگ برنگ کپڑے پہننے کا نام عید نہیں ہے، عید کے دن رضائے الہی حاصل کرنے کا نام ہے۔ تو بچیوں نے کہا، ابا جان آپ کا فرمانا حق ہے، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، مگر جب کل عید کے دن محلے کی بچیاں ہمیں اس پھٹے پرانے کپڑے میں دیکھیں گی، اس پرانے کپڑے میں دیکھیں گی، اس پھٹے کپڑے میں دیکھیں گی تو وہ ہم پہ طنز کریں گی، وہ ہم پہ کمنٹ کریں گی، وہ ہم پہ تنقید کریں گے کہ دیکھو خلیفہ کی بیٹی ہو کر، بادشاہ کی بیٹی ہو کر، سلطان کی بیٹی ہو کر، حاکم کی بیٹی ہو کر پھٹے پرانے کپڑے میں عید گزار رہی ہے، پرانے کپڑے میں عید کا دن گزار رہی ہے۔ ابا جان جب محلے کی بچیاں، جب ہمارے محلے کی ہماری سہیلیاں ہمیں طنز کرے گی، ہمیں کمنٹ کرے گی تو ہمارا دل بھر آئے گا، ہمارا دل بھر آئے گا اور ہم سے برداشت نہ ہو سکے گا، ہمارے آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ کہتے کہتے بچیاں رونے لگی، بچیوں کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگا، بچیاں زاروں قطار رونے لگی۔ بچیوں کو روتے ہوئے دیکھ کر حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز بھی ان کے آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگتا ہے، آپ بھی رونے لگتے ہیں اور آپ نے اپنے خازن کو بلایا، اپنے کیشیئر کو بلایا، اپنے خزانچی کو بلایا اور بلا کر کے فرمایا، اے خازن، اے خزانچی، اے کیشیئر، مجھے 1 مہینے کی تنخواہ پیشگی دے دو۔ ایڈوانس میں لوگ ایڈوانس رقم لیتے ہیں نا، آج کل تو یہ عام ہے ایڈوانس روپیہ لینا، لیکن سنیے ایڈوانس روپیہ لینے والے کان کھول کر کے سنیں میری باتوں کو، اس حوالے اور اس واقعے کو سنیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنے کیشیئر کو بلایا، کہا کیشیئر صاحب، بادشاہ ہیں خود، سب ہے ان کے ہاتھ میں، سب ہے ان کے اختیار میں، ساری چیزوں پر قادر ہے، مالک ہے، حاکم ہے، مگر پھر بھی کیشیئر کو بلا رہے ہیں۔ دیکھیے اسلام کے مسلمان کے فرما روا کتنے دیانتدار ہوتے ہیں، کتنے ایماندار ہوتے ہیں، کتنے راسخ العقیدہ ہوتے ہیں، کتنے اپنے مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں، کتنے راست باز ہوتے ہیں۔ کیشیئر کو بلا کر کے فرمایا کہ مجھے 1 مہینے کی پیشگی رقم دے دو، ایڈوانس رقم دے دو۔ تو کیشیئر نے کہا، حضور کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ 1 مہینہ تک زندہ رہیں گے؟ قرآن میں رب فرما رہا ہے کہ موت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کہاں آئے گی، کس وقت آئے گی، کسی کو پتہ نہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے؟
اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے اور یہ پیشگی رقم کو ادا کر دیں گے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا جزاک اللہ، جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ پھر اپنے بیٹیوں کو مخاطب کر کے فرمایا روتے ہوئے، میری بچیوں، عید کے دن نئے نئے کپڑے پہننے کا دن نہیں ہے، بلکہ عید کا دن اپنی خواہشات کو رضائے الہی پر قربان کرنے کا دن ہے۔ جس بندے خدا نے عید کے دن اپنی خواہشات کو رضائے الہی پر قربان کر دیا، پروردگار اسے اپنا لیتا ہے، اپنا بنا لیتا ہے اور اسے داخل جنت فرما دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عید کے دن نئے نئے کپڑا پہننا ضروری نہیں ہے، پرانے کپڑے میں بھی عید ہوتی ہے۔ بس دل نیا ہونا چاہیے، دل پاکیزہ ہونا چاہیے، قلب پاکیزہ ہونی چاہیے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالی ہمیں اور آپ کو اور سارے جہاں کے مسلمانوں کو عید سعید کی حقیقی خوشیوں سے سرفراز فرمائے، عید سعید کی خوشیاں منانے کا بہترین اور سنہرا موقع عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب ہے۔ میں اس گروپ امتی نیٹ ورک کے تمام محبین، مخلصین، مومنین اور اپنے تمام دینی بھائی، تمام اپنے دین کے اور اپنی جماعت کے بھائیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ سبوں کے کاروبار میں بے پناہ اور سارے مسلمانوں کے کاروبار میں بے پناہ برکتوں کا نزول فرمائے۔ رمضان المبارک کی فیوز و برکات سے ہم سارے اہل ایمان کو مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔